For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. اور ایک سوال ہے کہ سر کا مسح اگر لڑکے کریں تو ان کے پیچھے بال نہیں ہوتے. رسول اللہ علیہ وسلم کے جب مسے ہیں تو ان میں پگڑی بھی تھی، بال بھی تھے، تو وہ مسے کے انداز دیکھ لیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پگڑی یا ٹوپی تھی پہنتے تھے تو اس میں مسے کا آغاز یوں تھا، پگڑی نہیں اتاری، یہ آسانی سے اترتی بھی نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی ڈیٹیل اور تفصیل موجود ہے، دیگر سنن کے اندر بھی. دوسرا طریقہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو بدأ بمقدم رأسہ، یہ والا، یہ جو ہماری تین کی تفریق ہے نا کہ آپ نے جو ہے کچھ انگلی یہ سائڈ پہ کر لینی اور ایسے کرنا، اس کی کوئی تفریق نہیں ہے. ہاتھ گیلے، بدأ بمقدم رأسہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو گھمایا ہے اور بال آپ کے جب ٹینڈ ہے تو یہاں تک، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بال بڑے رکھے ہوئے ہیں کندھو تلک ہے، الا کفا گدی، یہاں تک آپ لے کے آئے ہیں اور یہاں لانے کے بعد اس کو واپس لے گئے. اگر زلفیں بڑی ہیں ساتھ آئیں گی، واپس لوٹیں گی. اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ صرف پیچھے ہے. اب عورتوں کے بال لمبے ہیں، اگر تو جوڑا بنا ہوا ہے پیچھے تو شاید وہ کور ہو جائے اوپر سے، لیکن سارے بالوں کے اوپر مسح کرنا ضروری نہیں ہے. صرف یہاں سے پیچھے لے جایا جائے گا اور جہاں گدی ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کو واپس لایا جائے گا. اور اسی سے لوگ جسے گردن کا مسح کہتے ہیں، یہ بالوں کے اوپر ہی ہے، جو صحیح روایات میں اور احادیث میں ہے. جو الٹا ہاتھ کر کے ایسے ہے وہ کسی بھی صحیح روایت میں نہیں ہے، ضعیف روایات میں تذکرہ ضرور ہے. تو یہ طریقہ تھا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرد اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے مسح کا انداز.